السلام علیکم دوستو آج کی کہانی ہے کہ اللہ نے غوث پاک سے باتیں کی اور کیسے باتیں کی۔ وہ اس طرح باتیں کی، اے عبد القادر تجھے میری ذات کی قسم مجھ سے بات تو کر۔ خدایا اتنا بڑا جھوٹ! کیا حضرت عبد القادر جیلانی کا مرتبہ اس حد تک بڑھ گیا کہ وہ حضرت موسیٰ تک جا پہنچے؟ کیسی باتیں ہوتی ہیں، کیسی کیسی کہانیاں لگاتے ہیں، پھر لانتے سمیٹتے ہیں۔ ہم ان کو کس طرح سمجھائیں؟ بس ان کا ایک ہی علاج ہے کہ آپ میرا ساتھ دیتے رہیں، ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرتے رہیں تاکہ عام مسلمان تک ہر ویڈیو پہنچے اور وہ گمراہی سے بچ سکے۔ اگر مناسب سمجھیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ بہت شکریہ، ویڈیو دیکھتے ہیں۔ جس کو اللہ نے باتیں کی غوث پاک سے، اور غوث پاک کہتے وہ بھی کیسے باتیں کی، کیسے باتیں کی؟ فرمایا عبد القادر تجھے میری قسم ہے کیا مجھ سے بات تو کر رہا ہے؟ وہ بے نیاز کو نہ کہہ رہا ہے تجھے میری قسم مجھ سے بات تو کر۔ وہ بے نیاز کو نہ کہہ رہا ہے تجھے میری قسم مجھ سے بات تو کر۔ وہ بے نیاز کو نہ کہہ رہا ہے تجھے میری قسم مجھ سے بات تو کر۔ تو یہ جو دو کرٹیکل چیزیں ہیں نا، میں وہ مختصر سے وقت میں کور کر دیتا ہوں اس حوالے سے۔ یہ جو میں نے پہلا کلیم کیا نا کہ اللہ کے مقابلے پہ جب بات لائی جائے گی نا، پھر کوئی جن، فرشتہ، پیغمبر کوئی شے نہیں ہے۔ حالانکہ یہ سب اللہ کے بندے اور اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں، لیکن اللہ کے مقابلے پہ جب لوگ انہیں کھڑا کرتے ہیں نا، پھر اللہ تعالیٰ ان کو ایگزامپل بناتے ہوئے دماغ کھولتا ہے۔ اس وقت پھر اللہ خیال نہیں کرتا کہ کسی پیغمبر کی توہین نہ ہو جائے، کیونکہ اللہ کے سامنے تو کسی کی کوئی توہین نہیں ہوگی، اللہ تو توحید کو اسٹیبلش کرے گا۔ اس کے ثبوت میں وہ آیت ہے شہرا آفاق، ان چند آیات میں سے جس نے میری زندگی بدلی۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 17 نمبر آیت ہے سورۃ المائدہ میں، سورت نمبر 5 ہے اور آیت نمبر اس کی 17۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہیں، نعوذ باللہ۔ وہ کھلا کفر کر رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جیزس کرائسٹ اللہ ہے۔ قل فمن یملک من اللہ شیئا، بابے تے شاہی کوئی نہیں۔ ہاں اے شاہ جڑا لفظ ہے نا، یہ عربی دا جے، اردو میں بھی آیا، پنجابی میں۔ قل فمن یملک من اللہ شیئا، اے نبی ان سے فرما دو، بھلا بتاؤ اللہ کے مقابلے پر کوئی اتنی سی بھی جرأت رکھتا ہے اس بات کی؟ کوئی شے ہی نہیں ہے کہ کوئی کلیم کرے اللہ کے مقابلے پر۔ کوئی کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا۔ کس چیز کا اختیار؟ ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم، کہ اگر اللہ یہ ارادہ کر لے کہ عیسیٰ ابن مریم کو ہلاک کر دے، اچھا وفات دے نہیں ہے، وصال شریف نہیں، ہلاک کر دے، کیونکہ موٹا دماغ کھل جائے۔ یہ اللہ ورسز عیسیٰ ابن مریم بات ہو رہی ہے۔ ہاں کوئی توہین نہیں ہو رہی، توحید اسٹیبلش ہو رہی ہے۔ وہی مولانا اسحاق صاحب والی بات کہ بھائی جدو توحید دی گل کران گے گستاخی تے آپ ہی ہو جائے گی۔ ہائے میں صدقے۔ وَأُمَّهُ، اور ان کی ماں، وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور جتنے زمین میں سارے بابے، لو سارے بابے، جتنے زمین میں سارے جن، سارے بزرگ، سارے انبیاء، سب کچھ کور ہو گیا۔ اگر اللہ تعالیٰ ان سب کو ہلاک کر دے، اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا؟ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اللہ کے مقابلے پر کوئی کیا اختیار رکھے گا؟ اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت تو اللہ کے لیے۔ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، پوری کائنات۔ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یار اگر عیسیٰ ابن مریم بغیر باپ کے پیدا ہو گئے، اس کا مطلب تم نے کہاں سے نکال لیا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں یا اللہ انسانی شکل میں آ گیا؟ اللہ جو چاہے پیدا کرے، اللہ کی مرضی۔ عیسیٰ ابن مریم جیسے اللہ تعالیٰ اربوں لوگ اور پیدا کر دے، کیا اللہ کے اختیار سے باہر ہے؟
اللہ کی مخلوق ہے. اس سے بڑا ورژن اللہ نے پیدا کیا ہے. حضرت آدم علیہ السلام جن کا باپ بھی کوئی نہیں تھا, ماں بھی کوئی نہیں تھی. جیسس کرائسٹ کی تو پھر بھی ماں تھی نا, اور پورا انہوں نے پریگنینسی کا پیریڈ بھی گزارا. لیکن حیران کن بات ہے, کرسچنز جو ہے حضرت آدم کو اللہ کا بیٹا نہیں کہتے, اور ان سے جو چھوٹے ہیں اس سٹیٹس کے اعتبار سے, مرتبے کے اعتبار سے میں بات نہیں کر رہا, کہ جن کی ماں تو تھی انہیں اللہ کا بیٹا کہتے ہیں, جس کی نہ ماں نہ باپ اسے کہتے ہیں کہ جی وہ اللہ کا بندہ ہے. اور یہ پھکی اللہ نے قرآن میں دی ہے کہ اللہ کے نزدیک عیسیٰ ابن مریم کی مثال آدم کی سی ہے. آئے میں صدقے, میرا رب بھی جو ہے نا الزامی جواب دے کے اس باتوں کو سمجھاتا ہے. الحمدللہ. واللہ علی کل شیء قدیر, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمارے, اگر اللہ عیسیٰ کو, ان کی ماں کو, سب کو ہلاک کر دے, اور سب میں پھر سارے ہی آ گئے, سارے جن, سارے فرشتے, سارے پیغمبر, سارے بزرگ, سارے باپے, تو کیا یہ ساروں کی توہین ہوگی ہے؟ نہیں. جب توحید اسٹیبلش ہوگی پھر بات اسی طریقے سے ہوگی. ہمارے نبی کے بارے میں بھی آیا ہے, قل ارائیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم. نبی تم فرماؤ کہ بالفرض اگر اللہ, یہ بالفرض تو ہم احتراماً لگاتے ہیں ساتھ تاکہ یہ فتویٰ نہ لگائے, وہاں نہیں بالفرض لکھا ہوا. کیوں اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے کہ کسی کو کلیریفیکیشن دے کہ میرے جیسا ہے ہی کوئی نہیں اور انبیاء شاہی کوئی نہیں. اللہ کو یہ بات کہنے کے لیے کوئی کلٹسی میں جانے کی ضرورت ہے؟ اللہ تو ڈائریکٹ بات کر رہا ہے. اے نبی ان سے فرماؤ اگر اللہ مجھے ہلاک کر دے, ہلاک, اور میرے سارے ساتھیوں کو, تو ہمارا کوئی اختیار نہیں اللہ کے مقابلے پر. تو کافر کس زوم میں ہے کہ کافروں کو اللہ کے عذاب سے کوئی بچا سکتا ہے؟ کمال ہے. میں کہتا ہوں کس لیول پہ اتر کے باتوں کو سمجھایا جا رہا ہے. یہ ہے وہ چیز جو آج مسلم عوام کو بتانے کی ضرورت ہے کہ جب اللہ کے مقابلے پہ آپ کوئی چیز کھڑا کریں گے تو اس کو پھر توحید کو اسٹیبلش کرنے کے لیے آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ اللہ کے مقابلے پہ کوئی فرشتہ, کوئی پیغمبر, کوئی جن, کوئی انسان, کوئی شے نہیں ہے اللہ کے مقابلے پر. اور اس کو شیطانی توحید نہیں, رحمانی توحید کہیں گے. یہ تو وہ اگزامپل تھی جو مقابلے والی تھی کہ اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کیا. اب دوسری اگزامپل ہے کہ نفع و نقصان کا مالک صرف اللہ ہے, اور ہر وہ چیز جو نفع میں داخل ہے, ہر وہ چیز جو نقصان میں داخل ہے, اس پہ بھی کسی فرشتے, کسی جن, کسی انسان کا زیرو کنٹرول ہے. خواہ آکسیجن لینا ہو انسان کا. جی تو دوستو دیکھیے آپ نے ویڈیو, امید کرتا ہوں کہ آپ نے ویڈیو مکمل دیکھی ہوگی, کیونکہ اکثر لوگ درمیان میں چھوڑ جاتے ہیں اور ویڈیو پوری نہیں دیکھتے. آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھا کیجیے تاکہ دین سمجھ آ سکے. ویڈیو کو شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. بہت شکریہ.